اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام درس قرآن بعنوان خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس محفل میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین، اور ہمارے ساتھ ہمارا جو مستقبل ہے، ہمارے جو بچے ہیں، آج الحمدللہ اس عنوان سے جو محفل ہو رہی ہے، پروگرام ہو رہا ہے، اس میں شامل ہے۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں اور اس کے کچھ تفسیری نکات، ترجمہ اور تفسیری نکات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اسے آپ بغور سماعت کیجیے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سورہ زمر اور اس کی آیت نمبر 33 اینڈ 34 ہے، 33 اور 34، کیا فرما رہا ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین۔ کیا فرمایا کہ اور جو سچے دین کو لے کر آئے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، جنہوں نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ نعمت ہے جس کو وہ چاہیں، اور یہی ان نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر مفسرین نے تفسیر مدارک میں بھی اور اس کے علاوہ بیشتر تفاسیر میں امام رازی نے بھی یہاں لکھا کہ اس سے مراد کون ہے، یعنی کون ہے جو سچا دین لے کر آیا، اور کون ہے کہ جس نے اس سچے دین کی تصدیق کی۔ فرمایا کہ جو سچا دین لے کر آیا وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس نے اس سچے دین کی بلا چوں چرا تصدیق کی وہ کوئی اور نہیں، وہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو سچائی لے کر آیا اور جس نے تصدیق کی، یعنی سچائی لے کر آنے والے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جنہوں نے سب سے پہلے سچائی کی بلا چوں چرا تصدیق کی مرد حضرات میں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ یہ قرآن کریم نے بالصدق وصدق به، جاء بالصدق وصدق به، یہ دو چیزیں بیان فرمائی، سچائی لانے والا اور سچائی کی تصدیق کرنے والا۔ دیکھیں آپ یہ کیسے لازم و ملزوم ہے۔ وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین جب وہ آیت غار ہے اسے بیان فرما رہا ہے تو وہاں پر بھی کیا بیان فرمایا؟ اذ ہما فی الغار، جب دونوں کے دونوں غار میں تھے۔ دونوں کے دونوں کون؟ سچائی لے کر آنے والے اور سچائی کی تصدیق کرنے والے، دین اسلام لانے والے اور دین اسلام کی تصدیق کرنے والے۔ وہاں پر بھی مراد کون ہے؟ کون مراد ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی مراد ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے فرمایا اپنے صاحب سے فرمایا، ہی ضمیر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف راجع ہے، اور صاحب سے مراد کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے دونوں مراد ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ثانی اثنین فرمایا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو میں دوسرے، تو دو میں پہلے کون ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دو میں دوسرے کون ہیں؟ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو قرآن کریم میں یہ ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا اس انداز میں ذکر فرمایا، اور ساتھ میں خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس انداز میں ذکر فرمایا۔ گویا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد سے اخیر تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے۔ اللہ اکبر۔ اور ثانی اثنین اور اذ ہما فی الغار، یہ وہ تمغہ امتیاز ہے جو صرف آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اذ ہما فی الغار، غار میں کوئی تیسرا تھا ہی نہیں، یا تو حضور نبی کریم علیہ السلام تھے یا خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر تھے۔ ثانی اثنین، دو میں دوسرا، تو دو ہی مراد ہیں، تیسرا اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ سچائی لے کر آئے اور جس نے سچائی کی تصدیق کی۔ شواہد النبوہ میں حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بڑی مشہور شخصیت ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، آپ حالت سفر میں تھے۔ وہاں ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک نور نازل ہوا اور خانہ کعبہ کی چھت پر آیا، اور اس کے بعد اس نور نے پورے مکہ مکرمہ کا احاطہ کر لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر یہ نور نہ ہو، اور سارا نور سمٹ کر میرے گھر کے اندر آ گیا اور میں نے دروازہ بند کر لیا۔ کہتے ہیں یہ خواب دیکھا میں نے۔ تو وہاں پر ایک بڑے مشہور کوئی اسقف تھے، یہودیوں کے بڑے تھے، ان سے میں نے جا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر میں نہیں جانتا۔ پھر کہا کہ میں سفر میں آگے بڑھا تو پھر بحیرہ راہب سے میری ملاقات ہوئی۔ اس سے میں نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے۔ دیکھیں، جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں، بنی تیم سے یا تمیم سے میرا تعلق ہے، اور میں بزنس مین ہوں، تجارت کرنے والا ہوں، تو یہاں سفر میں آیا تھا۔ تو فرمایا سن لو۔ اس نے کہا سن لو کہ مکہ مکرمہ میں نبی آخر الزماں علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں اور تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم ان کے وزیر ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب بات ختم ہو گئی۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں پوچھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے شناسائی بھی تھی، اور ایک طریقے سے یوں سمجھ لیں جان پہچان بھی تھی، دوست بھی تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تشریف لائے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا؟ کہا جی ہاں بالکل۔ تو بس ایک سوال کیا، پڑھے لکھے آدمی تھے نا، پڑھا لکھا آدمی دلیل طلب کرتا ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ ہر نبی کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے، کوئی معجزہ ہوتا ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام غیب داں نبی ہے نا، تو کیا فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے کہ تیرا حالت سفر میں خواب دیکھنا اور پھر بحیرہ راہب کا اس خواب کی تعبیر بتانا، یہ کافی ہے یا نہیں؟ بس جھومتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے علاوہ مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے، میں بلا کسی دلیل کے یہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، بلا چوں چرا کچھ طلب نہیں کیا، اور نبی علیہ السلام کے دست اقدس پر ایمان لے آئے۔ اب ایمان لائے۔ اب میں آپ کو آپ کے بچپن کا واقعہ سنا دوں کہ جب آپ بچے تھے نا، تو آپ کے والد، جنہیں ابو قحافہ کہا جاتا ہے، تو وہ آپ کو بت خانے لے گئے، اور پھر انہوں نے کہا
اچھا، ابو قحافہ وہ ہیں کہ جو بعد میں پھر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرے بت ہیں، ان کو سجدہ کر، اللہ اکبر۔ اب سیدنا صدیق اکبر کیا کرتے ہیں؟ اچھا، ہوا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہذہ آلہتک السم العلا فاسجد لہا، یہ تیرے بڑے خدا ہیں، سجدہ کر ان کو۔ اچھا، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان کے سامنے جا کر انی جائع، کہ میں بھوکا ہوں، فاطعمنی، تو اگر خدا ہے تو مجھے کھانا کھلا۔ پھر کہا کہ انی عارن فاکسنی، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس چاہیے، مجھے لباس پہنا دے اگر تو خدا ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ فرمایا کہ میں پیاسا ہوں، اگر تو خدا ہے تو مجھے پانی پلا، مجھے پانی پلا۔ کوئی جواب آنا ہوتا تو آتا نا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو کیا کیا پتہ ہے؟ فَإِن كُنْتَ آلِهًا فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اسے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے، اور پتھر اٹھا کر مارا اس جھوٹے خدا کو، بت کو۔ اب ہوا یہ کہ آپ کے والد گھبرا گئے، ابو قحافہ جو تھے نا وہ گھبرا گئے، تو وہ آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس ہے، آپ کی والدہ کا نام تھا سلمہ، کنیت تھی ام الخیر، ان کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ اس بچے نے بڑی عجیب و غریب حرکت کی ہے، کیا کیا ہے؟ پورا واقعہ سنایا۔ جب واقعہ سنایا نا تو انہوں نے پھر بیان کیا، کہا کہ اس سے کچھ نہ کہیے، اس سے کچھ نہ کہیے۔ اچھا، آپ کی والدہ بھی وہ ہیں جو بعد میں اسلام میں داخل ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ کہا کہ اسے کچھ نہ کہیے، جب یہ پیدا ہونے والا تھا نا، جب یہ پیدا ہونے والا تھا، اس کی پیدائش کے وقت مجھے غیب سے آواز آئی تھی اور میرے پاس کوئی اور موجود نہ تھا۔ مجھے یہ آواز آئی کہ یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی بندی سن، ابشری بالولد العتیق، تجھے خوشخبری ہے ایسے بچے کی جو عتیق ہے، جو جہنم کی آگ سے محفوظ ہے، جو جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق، یہ وہ بچہ پیدا ہوا ہے یا پیدا ہونے والا ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی بھی ہوگا، ان کا رفیق بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی زمانہ جاہلیت میں بھی نا شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، شراب نوشی نہیں کی۔ تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ مجھے اپنی عزت، اپنی مروت جو ہے نا وہ عزیز تھی، تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی مروت کو بچانے کے لیے میں نے کبھی شراب اور جوئے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں فرمائی، بچپن کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اور پھر آپ مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ مالدار تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، بڑا مال و دولت تھا آپ کے پاس، اور بڑے بزنس مین تھے، زمانے کو جاننے والے تھے، اور پھر آپ اپنی قوم میں بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے کوئی گمشدہ ہو جائے تو اس کی تلاش آپ کا شیوا رہا۔ مہمانوں کی آپ خوب مہمان نوازی کرتے، میزبانی کرتے۔ آپ کا شمار قریش کے بڑوں میں ہوا کرتا تھا، جنہیں کہا جاتا ہے رؤسائے قریش، قریش کے بڑوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ لوگ آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور لوگ آپ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، اور آپ ان 11 لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو ایام جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی بے انتہا عزت و تکریم سے نوازا جاتا تھا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یاد رکھیں، صدق کہتے ہیں، صدق یہ سچا، یعنی سچائی، ٹھیک ہے نا؟ جو سچ بولے اسے کیا کہتے ہیں؟ صادق، سچ بولنے والا۔ جو بہت زیادہ سچ بولے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو ہمیشہ سچ بولے، بہت زیادہ سچ بولے، جس کے وجود سے سچ ٹپکتا ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور جو انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بہت زیادہ وقت عطا فرمائی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا آپ کو صدیق۔ تو جو
جس کے پورے وجود سے سچ ٹپکتا ہو، اس سے صدیق کیا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد آپ کو سب سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا خطبے میں، جمعۃ المبارک کے خطبے میں، کہ افضل البشری بعد الانبیاء والرسل بالتحقیق، کہ انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام کے بعد روئے زمین پر اگر سب سے افضل مرتبہ کسی کا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کا اصل نام تھا عبداللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اصل نام کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا۔ عبداللہ کے نام سے کوئی جانے نہ جانے، لیکن ابو بکر صدیق یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہر کوئی جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ ابو بکر بھی کہتے ہیں جس میں تمام خوبیاں جمع ہوں، تمام خوبیاں بھی آپ میں جمع ہیں، اور سب سے زیادہ سچ بولنے والے بھی اللہ رب العالمین کے کرم سے آپ ہیں، صدیق اکبر۔ اچھا، اب جب شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس تشریف لائے نا معراج کے سفر سے، تو کفار نے بڑی باتیں شروع کر دیں، منافقین نے باتیں شروع کر دیں کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا کہ آن کی آن میں آپ تشریف بھی لے گئے اور واپس بھی آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب مخالفین نے یہ سمجھا کہ اب جو لوگ ان کے قریب ہیں نا ان کو اس طریقے سے بہکایا جائے، اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ کافر کفار سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی روایت ہے کہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ سنتے ہو ابو بکر؟ بولا کیا ہوا؟ کہا مجھے یہ بتاؤ، کوئی یہ کہے کہ میں آن کی آن میں رات کے قلیل حصے میں یہاں مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پر میں چلا گیا، سب کچھ دیکھ داکھ کر آ گیا، تو کہا یہ کہا کس نے؟ یہ کہا کس نے؟ بھئی کہنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کہنے والا کون ہے، کتنا معتبر ہے۔ تو کہا کہ جس کو تم نبی مانتے ہو اس نے کہا ہے۔ کہا اچھا میرے نبی نے فرمایا؟ تو اب سن لے، انی لأصدقہ بأبعد من ذالک، کہا میرے نبی کی بات کرتے ہو، اگر میرے نبی اس سے بڑھا کر بھی کچھ بولیں گے نا تو یہ ابو بکر ان پر ایمان لائے گا، ان کی ہر بات پر ایمان لائے گا۔ تو یاد رکھنا کہ جس نے شب معراج کے واقعے پر اپنی تصدیق لگائی نا وہ صدیق اکبر ہے، اور جس نے انکار کیا، جس نے شک کیا، وہ ابو جہل ہے یا پھر اس کے پیروکاروں میں سے ہے۔ ایک حدیث پاک میں اور سناتا ہوں آپ کو جو بڑی پیاری حدیث ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اور کہتے ہیں کہ اس کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کے متعلق یہ کہنا شروع کیا کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا، اور اسے امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ کہتے ہیں کہ ان شخصا مات فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا، تو کہا کہ فشہد الناس کلہم بالشر الا ابا بکر۔ اس روایت کو غور سے سنیے گا۔ کہا باقی سب لوگوں نے پتہ ہی کیا گواہی دی؟ یہ گواہی دی کہ یہ بندہ صحیح نہیں تھا، شر کی گواہی دی کہ یہ شریر تھا، صحیح نہیں تھا، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حق میں گواہی دی کہ یہ اچھا آدمی تھا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ کہ اِنَّ شَهَادَتَهُمْ فِيهِ بِالشَّرِّ صَحِيحَةٌ وَلَكِنْ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے! کہا کہ سب لوگوں نے جو شریر ہونے کی گواہی دی تھی نا وہ صحیح تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و تکریم کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا شمار اچھے لوگوں میں فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں صدیق اکبر، کہ سب کی تصدیق ایک جگہ پر ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے نیک ہونے کی تصدیق فرمائے، کسی کے لیے خیر کی تصدیق فرمائے، گواہی دے دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کی اتنی عزت اور تکریم ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس کی تکریم کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کا شمار میں نے اچھوں میں فرما دیا۔ کیا بات ہے!
میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی لیے کیا خوب فرمایا کہ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پھر آپ دیکھیں دین اسلام میں جب زمانہ اسلام تھا نا، پھر کئی معاملات ایسے آئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اچھا ہوا یہ کہ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ بات چیت ہوئی۔ اب ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بات کہہ دی اور اس کے بعد نا معافی مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ اور ہوتا ہے یاروں میں بھی ہو جاتا ہے، آپس میں کوئی بات ہو جاتی ہے، تو کہا کہ نہیں میں جاؤں گا۔ اچھا حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں نے حضرت عمر کے سامنے یہ بات کہی، مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے معافی مانگی، وہ مجھے معاف نہیں کر رہے، وہ مجھے جواب نہیں دے رہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا نا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے ابوبکر پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے ابوبکر پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں بیٹھا اور مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ مجھے بڑا عجیب و غریب محسوس ہوا کہ مجھے اسی وقت سیدنا صدیق اکبر کی بات مان لینی چاہیے تھی، مجھے اسی وقت ان کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ وہ مجھ سے معافی بھی مانگ رہے تھے تو میں انہیں معاف کر دیتا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس اب معاملہ آ گیا ہے، اب معاملہ تو ظاہر ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق، میرے ابوبکر صدیق پر رحم فرمائے، میرے ابوبکر صدیق پر رحم فرمائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب میں نے اسلام کی دعوت دی، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، تو میرا ابوبکر تھا کہ جس نے میری تصدیق کی تھی، اور یہی وہ ابوبکر ہے کہ جس نے اپنے مال کے ذریعے، اپنی رفاقت کے ذریعے میری غمخواری کی ہے۔ تم میرے صاحب کے بارے میں کچھ کہنے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بڑا شرمندہ ہوا۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا کہ کسی نے ایسے ہی کہا تھا کہ جی آپ کا مرتبہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بلند لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا 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 ایسی بات نہ کہنا، تھوڑا غصے میں آ گئے۔ کیا کہا کہ اب عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہے، ساری نیکیاں ایک طرف ہے، ابوبکر کے دن اور رات کا ایک عمل ایک طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا دن کا عمل کیا؟ کہا کہ جب ایک روایت یہ کہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف آپ نے مہم فرمائی تھی، اور ایک روایت یہ کہ جب آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اور رات سے مراد وہ ہے کہ جس رات میں شب ہجرت میں جب آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ کہا یہ دن اور رات کا ایک عمل ایک طرف ہے، اور میری ساری نیکیاں ایک طرف ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن اور رات کا یہ عمل عمر اور اس کی آل سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا بات ہے میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر بات یہاں تک نہیں رہی، حضور نبی کریم علیہ السلام سے بے انتہا محبت، ایسی محبت جو ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ
جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے نا، جس نے مجھ پر کوئی بھی احسان کیا ہے، فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ میرے آقا پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے سوائے ابو بکر کے کہ اس کا جو احسان ہے وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ خود سے عطا فرمائے گا اس کا بدلہ۔ فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط، مجھے کسی کے مال نے کوئی نفع نہیں پہنچایا اتنا، ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی فرمایا یہی ابو بکر ہے کہ جس کی وجہ سے میرا مؤذن بلال ہے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ فرمایا کہ یہی ابو بکر ہے کہ جس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی ہے، جس کی بیٹی میری نکاح میں ہے۔ یہی ابو بکر ہے جس نے شب ہجرت مجھ پر اپنا مال نثار کیا ہے، اپنی جان قربان۔ اور پھر کیا فرمایا؟ آخر میں فرمایا کہ ابو بکر میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا اور میری امت کی شفاعت کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، میرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب جو ہے وہ ایک جنگ کے موقع پر، جنگ یمامہ تھی، اس میں بے شمار حفاظ شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد آ کر بتایا گیا کہ یہ شہید ہوئے ہیں۔ تو اس وقت سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے کون تھے؟ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کہتے ہیں والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آیا، سچائی لے کر آنے والا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی کہ سچائی سے مراد قرآن ہے، میرے نبی قرآن لے کر آئے اور ان کی وساطت سے ہمیں قرآن ملا۔ لیکن جب حفاظ زیادہ شہید ہوئے، قرآن چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، درخت کے پتوں کی چھالوں پر لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، کپڑوں پر لکھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے جمع کس نے کیا؟ اس سچائی کو جمع کس نے کیا قرآن کو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں ہوا۔ اللہ اکبر۔ سچائی تھی تو اس کی حفاظت میں بھی آپ لگے رہے، اور آپ کے ساتھ پھر جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابہ بھی تھے۔ لیکن آپ کے دور میں سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، اللہ اکبر، یہ تو صحابہ بھی کہتے ہیں نا، یہ بڑا کٹھن وقت تھا۔ ہوا یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ جو زید بن حارثہ کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا لشکر جو ہے وہ بھیجا ہوا تھا، اور وہ لشکر درمیان میں تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اب تمام صحابہ، جب آپ امیر المؤمنین بن گئے تو تمام صحابہ، تقریباً صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ، حالات صحیح نہیں ہیں، حالات میں مزیداری نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام وصال پا چکے ہیں، اور اب معاملہ یہ ہے کہ آپ اس لشکر کو واپس بلا لیں، اس لشکر کو واپس بلا لیں، کیونکہ اب جو عرب قبائل ہیں وہ لڑائی پر آمادہ ہو جائیں گے، اور لشکر اگر یہ بار رہا تو ہماری طاقت کا توازن بگڑ جائے گا، آپ بلا لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی بات سنتے رہے، اور آخر میں پتہ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ اگر میری بوٹیاں پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں، اللہ اکبر، تو تب بھی مجھے یہ گوارا نہیں کہ جس لشکر کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا تھا میں اسے واپس بلا لوں۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں وہ بات بڑی گراں گزری، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت تھی کہ آپ اس پر قائم اور دائم رہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب زکوٰۃ کا انکار کیا گیا تو آپ نے جہاد فرمانے کا ارادہ کیا، تو یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، فرمانے لگے کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اے امیر المؤمنین، اللہ کے رسول کے خلیفہ، ارفق بہم، ذرا نرمی کیجئے، حالات صحیح نہیں ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ہمارے ساتھ نہیں رہے، ہمارے درمیان نہیں رہے، اور اس وقت اس طرح جہاد کرنا مناسب نہیں ہے، لڑائی کرنا مناسب نہیں ہے، ہماری طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ فرمایا عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بڑے جذبات والے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی معمولی سی چیز بھی میرے مصطفیٰ کے دور میں بطور زکوٰۃ دیتا تھا، اگر آج وہ انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف اعلان جہاد کرے گا۔ یہاں تک کہ جب آپ سواری پر سوار ہوئے تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ یا امیر المؤمنین، فرمانے لگے یا امیر المؤمنین واللہ ہم نے آپ کو جو دیا تھا وہ مشورہ تھا، لیکن جب آپ کا حکم ہے تو آپ کے حکم کے ہم سب پابند ہیں۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا اور آپ کو اللہ رب العالمین نے فتح و نصرت عطا فرمائی، سارے قبیلے ڈر گئے نا۔ دیکھیں آپ نے حضرت اسامہ کو واپس نہیں بلایا تو سارے قبائل ڈر گئے کہ اگر ہم اس وقت کچھ بغاوت کرتے ہیں تو یہ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ ان پر کوئی فرق نہیں پڑا، اور انہوں نے اس لشکر کو واپس نہیں بلایا، لہٰذا اب مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کیا جائے۔ اور پھر زکوٰۃ کے جو منکرین تھے ان کے خلاف اعلان جہاد، اور پھر وہاں پر بھی آپ کو فتح و نصرت ہوئی، سب کے سب ڈر گئے، اور جو بغاوت کرنے والے تھے وہ سب کے سب گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے اور کوئی باغی ہونے پر آمادہ نہ ہوا۔ تو اس وقت تمام صحابہ نے کہا کہ جب ابو بکر نے یہ فیصلہ کیا تھا ہمیں بڑا گرا گزرا تھا، لیکن جب کر دکھایا تو واللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بالکل صحیح فیصلہ فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ہمارے درمیان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو آج دین اسلام اس شکل میں ہمارے سامنے نہ ہوتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو اسلام لانے کے بعد ہر وقت حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور پھر آپ کی خصوصیات بھی یہ ہے نا کہ آپ کا نام صدیق، کسی اور کا نام ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 3 راتوں تک رہے، یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں۔ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر ہجرت میں رفیق رہے، اللہ اکبر، اس میں کوئی اور تیسرا شامل نہیں تھا۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں آپ کو حکم دیا کہ آپ میری غیر موجودگی میں نماز پڑھائیں، اللہ اکبر۔ اس طرح کئی خصوصیات ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں، اور کیا خوب فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے کہ انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض، اللہ اکبر، تو غار ثور میں بھی میرا ساتھی ہے، تو جنت میں حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہے گا۔ کیا بات ہے، غار ثور میں بھی ساتھ ہیں، مزار اقدس میں بھی ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جنت میں بھی میرے مصطفیٰ کی غلامی میں ساتھ ہوں گے۔ اور میں کیا کہوں گا، میں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ جب غار ثور میں تشریف لے جانے لگے نا تو آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے کیا عرض کی، یا رسول اللہ آپ باہر رہیں، میں اندر جاؤں گا، کوئی موذی چیز ہوگی، موذی جانور ہوگا تو مجھے نقصان پہنچائے، یا رسول اللہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے غار میں خود داخل ہوئے، اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کو آنے کے لیے کہا۔ جب پوری صفائی کر لی تو اس میں علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، قربان جائیں، یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان کے وجود میں جو دل ہے نا، اس دل میں جب تک سیدنا صدیق اکبر کی محبت نہیں آئے گی، رسول اللہ علیہ السلام کی محبت آ نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا خوب فرمایا، اور فرمایا کہ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ نعمت ہے کہ جس کو وہ چاہیں وہ عطا، یعنی وہ جو نعمت چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس ہر وہ نعمت موجود ہے جو وہ چاہیں گے۔ اور فرمایا کہ نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر کروڑہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہم حاضر ہوں گے، پھر کچھ عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
آپ سب کو دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی ناظرین و سامعین، فارمیٹ کے مطابق اب ہم سوالات کی طرف جائیں گے۔ کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ بات عرض کروں، بڑا پیارا سوال ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ انتہائی مختصر تھا، 2 سال اور کچھ ماہ تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے واقعات ہیں، آپ نہ ہوتے تو ان واقعات سے نبرد آزما ہونا اتنا آسان نہ تھا۔ سب سے پہلے قرآن کو بلکہ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ تمام مسلمانوں کو، تمام جتنے بھی اس وقت ایمان والے تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو وفات ظاہری کا سانحہ ہے نا، وہ معمولی نہیں ہے۔ تمام صحابہ بہت زیادہ غمزدہ تھے، تو ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا، ان کو متحد کرنا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے کہ آپ نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرمایا۔ پھر دوسرا، قرآن کو جمع کرنا، یہ بڑا عظیم واقعہ ہے، بڑا عظیم کام ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو بغاوت پر ابھر رہے تھے مختلف قبائل، ان سے نبرد آزما ہونا، پھر مانعین زکوٰۃ جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے ان سے زکوٰۃ لینا، ان کو مجبور کرنا، یہ تمام وہ واقعات ہیں کہ جو اس مختصر عرصے میں ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں جو آپ کے دور خلافت میں آپ نے سر انجام دی ہے۔ جی دوسرا کسی کے ذہن میں کوئی سوال اگر ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب ملا، تو کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خود عطا کیا تھا؟ دیکھیں، ہمیں احادیث کریمہ میں نا زیادہ تر یہ ملتا ہے کہ ابو بکرن، ٹھیک ہے؟ آپ کا نام بھی ہمیں اتنا نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس طرح میں نے درس قرآن میں بھی حدیث پاک پڑھی تھی، کہ جب میں نے اعلان نبوت کیا تو تم لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ کذبتا، مجھے جھٹلایا کہ آپ غلط بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن میرا ابو بکر وہ تھا کہ صدقتا، وہ کہتا تھا کہ آپ سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایسی کئی حدیث کریمہ ہیں کہ جس میں آپ کی طرف صدق کی نسبت فرمائی۔ پھر والذی جاء بالصدق وصدق بہ، تو یہاں پر بھی جسے تصدیق کی وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اسی لیے کہ آپ تمام انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل بھی ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کو صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کریمہ سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے صدق کی نسبت آپ کی طرف فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، تصدیق کرنے والا نا، جب شب معراج واقعہ ہوا تو جب آپ کے پاس آئے، کتنے لوگوں نے انکار کیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ انی لاصدقہ بابعد من ذالک، میرا نبی اس کے علاوہ بھی کچھ کہے گا۔ تو صدیق ابو بکر جو ہے وہ بلا چوں چرا اس سے زیادہ کی بھی تصدیق کرے گا، تو اس لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جی ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر کسی درس قرآن کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام درس قرآن بعنوان خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اس دعا کے ساتھ پوری ٹیم بھی اجازت چاہے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔